جس طریقے سے انہوں نے ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا، ان کے بائیکاٹ کی ریزن یہی تھی کہ جو مشینری ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کو اسی مشینری کے مطابق جیتنے نہیں دے گا، اور کیونکہ ماضی میں بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ آپ کا بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر اسی طریقے سے کوسچن مارک ہے سر؟ میرا خیال ہے ایم کیو ایم کے تو جو احاط ہیں وہ شاید صرف اپنی ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے ہیں، مگر نہ ایم کیو ایم کا جس طرح ان کے دھڑے موجود تھے اور ان کی اپنی کوئی پولیٹیکل پوزیشن موجود نہیں تھی، اور انہوں نے ابتدا میں کوشش کی کہ تمام دھڑے اکٹھے ہو جائیں، لیکن ممکن نہیں ہوا۔ جس مرحلے پر اکٹھے ہوئے تو وہ الیکشن کے مراحل بہت آگے بڑھ گئے تھے، اور وہ مل کر بھی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی مدد اور تعاون نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ میرا خیال ہے اعتراض با اعتراض ہے، اور صرف اپنے ایک سیاسی قد کاٹ کو قائم رکھنے کے لیے لیکن وہ سر آپ نے اعتراضات کی سیاسی شکل قد ہے۔ کاٹ کی جس طرح سے بات کی ہے لیاقت صاحب، اس میں تو جماعت اسلامی بھی پہلے کہتی رہی ہے کہ پی ٹی آئی نے ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا، فلاں پی پی نے جو ہے وہ ملک کو تباہ کر دیا، اب الحاق کی باتیں ہو رہی ہیں، تو عوام کو کیا پیغام دے رہے ہیں آپ؟ نہیں، مسئلہ یہ ہے نا کہ الحاق ہوا تو نہیں ہے نا، باتیں ہی ہو رہی ہیں نا۔ اچھا، الحاق کے اوپر تو سر میں آتا سوشل ہوں۔ میڈیا ہے جس کی جو ہے اس چیز کو فلوٹ کر دیتا ہے۔ میں نے تو پہلی بات کی ہے کہ بھی ابھی تو مرحلہ ہی یہ ہے کہ بھی جو انتخاب ہوا ہے اس انتخاب کے نتائج کی حقیقت تو کو تسلیم کر لیا جائے۔ سر لیکن علی زیدی اور پی ٹی آئی کا کل موقف یہ آ رہا ہے کہ ہمارے بغیر، یعنی پی ٹی آئی کے بغیر جماعت اسلامی حکومت فارم نہیں وہاں کر سکتی، یعنی بلدیہ کی خاص طور پہ۔ آپ کیا کہیں گے سر، یہ بلند باغ دعوے اتنے کیوں آ رہے ہیں، اتنے ایروگنٹ جو سٹیٹمنٹس ان کے آ رہے ہیں، ایسا کیوں ہے سر؟ کاش کہ جی جو نیشنل لیڈرشپ ہوتی ہے کہ وہ احتیاط سے، سمجھداری سے اور ایک ترتیب سے کوئی اپنا موقف پیش کریں، لیکن یہاں مسئلہ یہی بن گیا ہے کہ سیاست میں تلخی ہے، شدت پسندی ہے، انتہا پسندی ہے۔ کل تک تو ہم مذہبی لوگوں کو کہتے تھے یہ فرقہ پرست ہے، انتہا پسند ہیں، عدم برداشت ہے ان میں، لیکن اب تو سیاست اسی چیز کا شکار ہے۔ کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں، کوئی کسی کو برداشت کرنے کو تیار نہیں، جس وقت مرضی آئے کسی کی پگڑی اچھال دے، تو یہ سیاست اور جمہوریت کے لیے کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ تو سر یہ تو تھوڑے ووٹس کے ساتھ بھی کراچی میں پی ٹی آئی کا مینڈیٹ ہے، ہم اس کی قدر کرتے ہیں اور ہم اوپن ہیں کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ نہیں، یہ تو آپ کی سر یہ تو بہت اچھی بات ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت ہو، یہ تو بات بہت اچھی ہے، آپ کو بڑے اطمینان کے ساتھ آپ اور بڑے مستحکم مزاج کے ساتھ آپ لوگ چل رہے ہیں۔ سر اب اگلی بات یہ بتائیے گا کہ اب کیا ممکن نظر آ رہا ہے کسی صورت؟ آف کورس جس طرح کا الیکشن کمیشن ہے یہ تو اب 70 سال سے تبدیل نہیں ہوا۔ خان صاحب نے کہا ریفارمز کریں گے، ریفارمز نہیں ہوئے، اور سارے معاملات اسی طرح پاکستان ایسے ہی چلتا رہے گا۔ تو سر یہ بتائیے کہ اب ایک تو ہم تو چاہتے یہ ہیں نا جی سارے مل کے کہ اسٹیبلشمنٹ بے دخل ہو جائے، سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کوئی انتخابی جو ہے کہ مداخلت رول نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ کام کوئی تشتری میں رکھ کے تو انعام کی صورت میں نہیں دے گا جب تک کہ سیاستدان، پولیٹیکل لیڈرشپ، جمہوری قوتیں خود اپنی اصلاح نہیں کریں گی۔ اگر سب کے اندر اقتدار کی ہوس یہ موجود ہو کہ مجھے بس کسی صورت میں اقتدار مل جانا چاہیے، ممبری مل جانی چاہیے، اقتدار مل جانا چاہیے، اور یہ جو انتخابات میں دھاندلی ہوتی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ اسی وقت ہی کر پاتی ہے کہ جب اس طرح کے مورے اور ہرکارے ان کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں کہ جو مرضی ہے ان سے کروا لیں۔ اچھا فی الحال سر آپ میں جماعت اسلامی سے سوال، انتخابی اصلاحات پر سب کو اکٹھا ہونا نہیں سر چاہیے میں تھا، جماعت اسلامی سے اور اگلا، جماعت اسلامی بار بار یہی بات کہتی رہی ہے کہ انتخابی اصلاحات پر آئیں، اور یہ موجودہ نظام جو ہے کہ اگر نہ، لیکن سر جماعت اسلامی کی طرف سے بھی کوئی بہت مؤثر آواز نہیں آئی ریفارمز کی۔ سر جماعت اسلامی کی طرف سے بھی ریفارمز کے اوپر سر بہت کوئی مؤثر آواز، کوئی مضبوط آواز یا پوری کمپین نہیں کی گئی۔ یہ ایک تو یہ ہم نے مسلسل کی ہے جی، جتنا بھی ہمارا پورا ایک تجاویز کا مسودہ ہے ہم نے تمام منتخب اور پارلیمانی پارٹیوں کی لیڈرشپ کو بھیجا ہے، سب سے ملاقاتیں کر۔ اچھا میں سر ریفارمز پر آتا ہوں، آخری سوال میں سر کروں گا ریفارمز کو، تو میں اس کے اوپر ڈیٹیل آپ سے مزید اگلے پروگرام میں بھی چاہوں گا کہ آپ سے گفتگو۔ یہ بتائیے سر اب ہاتھ اسی مشینری کے مطابق، اسی حکومت کے مطابق، اسی نظام کے تحت پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملانا مجبوری بن گیا کیونکہ کسی نہ کسی طریقے سے کام آگے بڑھانا ہے، تو کیا لگتا ہے سر پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ ہاتھ ملا لیں گے؟ سیاست مستحکم نہیں ہے،
اور حالات بھی ایک بڑی ابتری کی طرف ہیں. ہم تو ویسے بھی ایک مسلسل یہ بات کر رہے ہیں کہ بھی نیشنل کنسنسس